کثیرہ پیاری استاذہ، آپ نے ہم سب کے لیے وقت نکالا. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے گریجویشن کے پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ سے سیکھنے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں. بارک اللہ فیکی پیاری استاذہ، آپ پلیز مائک لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. شازیہ جی، اتنا پیارا سٹیج سجایا ہوا آپ نے، اتنا خوبصورت امیج میرے سامنے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. آپ کو تو بھی پیاری استاذہ، آپ کو. بہت ہی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو جوائن کر کے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک یونیک کام آپ نے کیا ہے کہ لوگوں کو ایک سٹرکچرڈ وے میں رمضان میں قرآن مجید کے اور دین کے قریب کر کے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد بھی آپ نے ان کو یعنی کہ ریوارڈ بھی دیا ہے، اور ان کو ساتھ ہی چند ایسی باتوں کی طرف متوجہ بھی کیا ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، اتنا اچھا خوبصورت آواز میں آپ نے سنوایا، اس کو سن کے ہی دل خوش ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے اور چند اچھی باتیں ہمیں سکھا دے. تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان دکھایا، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اور رمضان کے اندر ملنے والی نیکیوں کے مواقع سے بہت زیادہ فیض یاب فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ نے زندگی میں لیلۃ القدر کی رات بھی انشاءاللہ نصیب کی ہوگی، کیونکہ سب کی کوشش تھی اور سب کی ایک طلب اور تڑپ تھی. اور پھر یہ ہے کہ الحمدللہ عید کا موقع بھی گزرا اور زندگی پھر اپنے دوبارہ روٹین پر آ گئی ہے. لیکن اس زندگی میں ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نیکیاں صرف خاص موسموں کے لیے نہیں ہوتی. ایک بندہ مومن اپنی زندگی کے ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر لمحے میں اپنے رب کی یاد اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، اور رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو رمضان کے بعد جو آتے ہیں، جس تربیتی کورس سے ہم گزرے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور جو اچھی عادات ہم نے اپنے اندر پیدا کی، بہت ضروری ہے کہ ہم ان پر استقامت اختیار کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں. جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو الحمدللہ رمضان میں اللہ کے فضل کے ساتھ جو رمضان میں ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، تو ہماری اب پوری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد ایسے گناہوں سے بچیں کہ ہم اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھیں. تو قرآن مجید میں سورۃ الزمر میں آتا ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آپ کہیے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لوں. اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کو کہلوایا جا رہا ہے کہ میں خود سب سے پہلے مسلم بنوں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی رمضان کے بعد ہمیں اس بات کی اجازت نہیں مل جاتی کہ ہم چاہیں تو اللہ کا حکم مانیں اور چاہیں تو ہم اس کی نافرمانی کریں، بلکہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسی نافرمانی، کہیں ایسا گناہ ہم سے نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو
اور قیامت کے دن ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یعنی رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی بھی وقت ہو تو میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہوئی ہو تو وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ تم میں سے جو اس چیز کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے نیک عمل کو برے عمل سے ضائع ہونے سے بچائے تو وہ ایسا ہی کرے۔ اب یہ جو مثال دی گئی ہے اس میں یہ کہ ایک شخص نے ساری زندگی محنت کی، نیک اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے، اس نے باغ لگایا، اس میں طرح طرح کے پھل تھے، اس میں پانی بہہ رہا تھا، اور پھر وہ محنت کر کر کے بڑھاپے پہ پہنچ گیا اور ابھی اس کے بچے چھوٹے تھے، یعنی اس کو اس وقت اپنے اس باغ کی کمائی کھانے کا وقت تھا کہ اچانک باغ کے اوپر آگ کا بگولا آ پڑا اور باغ جل گیا۔ یہ آگ کا بگولا کیا ہے؟ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کی عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایسے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے جو اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بنے۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یعنی گناہوں کے ذریعے، امام طبری کہتے ہیں کہ ای لا تبطلوا اعمالکم ای حسناتکم بالمعاصی، یعنی گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی محنت کرنے کے بعد خود ہی اس پہ پانی پھیر دیا، یعنی نیکیاں کرنے کے بعد پھر ایسا کام کیا کہ جس سے ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کرتے ہوں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں جب اکیلے ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی جن کاموں سے ان کو روکا گیا وہ کریں گے اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نیک ہوں گے لیکن تنہائی میں برے برے کام کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں نہ ظاہر میں اور نہ چھپ کے کوئی ایسے کام نہیں کرنے کہ ہمارے قیام اللیل اور ہماری تلاوتیں اور ہمارا دورہ قرآن اور ہمارا علم سیکھنا یا اس پر عمل کرنا ان میں سے کوئی بھی چیز ضائع ہو۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں ہمیں ہر لحاظ سے اچھی ہیبٹس دی، سونے جاگنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، اس میں اس مہینے میں ہمارے لیے نیکی کے موقع آسان کیے، شیاطین سے محفوظ رکھا، حرام چیزوں سے بچایا، قرآن پڑھنے اور سننے کی لذت مہیا کی۔ تو اب یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں جب سرکش شیاطین کھل گئے تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ہم موقع دیں کہ وہ ہماری کیے کرائے کو
ضائع کر دیں، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ اور وہ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے؟ آگ کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے بہلاوے میں آ کے، اس کے ورغلاوے میں آ کے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب بندہ ایک نیک کام شروع کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ یعنی رمضان میں تو اس نے قیام کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ رمضان میں الحمدللہ ہم 2 طرح کا قیام کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ سارا مہینہ جو تراویح پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز اور سنت کے علاوہ ایکسٹرا نفل، اور دوسرے یہ کہ آخری راتوں میں قیام اللیل بھی کرتے ہیں، یعنی پوری رات یا آدھی رات، جتنا توفیق ہو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب رمضان کے بعد اس کو کیسے کنٹینیو کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ جابز ہیں، کام ہیں، مصروفیات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو راتیں بھی بہت چھوٹی ہو گئی ہیں اس سال، تو اس میں اگر انسان رات کو سوتا نہیں ہے تو پھر دن بھر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ جیسے رمضان کی راتوں میں آپ نے تراویح پڑھی تھی، یعنی فرض نماز کے بعد، سنت نماز کے بعد آپ نے ایکسٹرا نوافل پڑھے تھے، اس میں یعنی کہ اب بھی آپ یہی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے رات کا قیام شمار ہوگا۔ 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، یعنی آپ فرض نماز پڑھیں پھر 2 سنت پڑھیں، عشاء کے 4 پڑھیں پھر 2 سنت پڑھیں، اس کے بعد وتر سے پہلے پہلے آپ جتنے چاہیں نوافل پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کے قیام اللیل میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ ایک دفعہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کے پھر نماز پڑھے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اندر کتنا یعنی اس چیز کا شغف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے اگر وہ رات میں نماز پڑھا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رات کو کم ہی سوتے تھے، یعنی زیادہ عبادت کرتے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکیاں اور کام جیسے صدقہ خیرات آپ نے کیا یا تلاوت کی، تو اگر رمضان میں ہر روز 1 سپارہ آپ پڑھتے تھے تو کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی آدھا صبح آدھا شام کر کے سپارہ پورا کر لیں، لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو کم از کم آدھا سپارہ یا ربع سپارہ، یعنی تلاوت کو آپ نے یکسر چھوڑ نہیں دینا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ساری زندگی یہ معمولات جاری رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے، یعنی وفات تک انسان اپنے رب کی عبادت کرتا رہے۔ اور پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ نے ایک وصیت کے بارے میں سوال کیا، تو اور ایسی بات کے بارے میں جو سارے دین کو سمیٹ لے، تو آپ نے ان کو ایک بات کی وصیت کی، اور وہ کیا تھی کہ استقامت اختیار کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ سفیان بن عبداللہ الثقفی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے علاوہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو، یعنی واپس نہیں پلٹنا، نہ ایمان سے اور نہ عبادات سے اور نہ اچھے اخلاق سے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہوتا ہے جس میں انسان مداومت اختیار کرتا ہے۔ ان احب الاعمال الی اللہ ما دام و ان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ ساری رات آپ قیام کر لیں کچھ دن اور پھر سب کچھ ہی چھوڑ دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ رات کو 2 نفل 4 نفل وہ پڑھتے رہیں کہ جو آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی عمل کرتے تو اسے مستقل مزاجی سے کرتے تھے، یعنی کنسسٹنٹ ہو کے کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے،
آپ نے فرمایا کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی نفل کی طرف اشارہ ہے۔ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے تھے، یعنی مسلسل پڑھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے لیے اشراق یا چاشت کی نماز شروع کی، تو اس میں اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 ہمیشہ پڑھتے رہیں، 4 پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے رہیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو کبھی 2 اور کبھی 4 پڑھنے پڑ جائے تو وہ اور بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ انسان جو کام شروع کرے اسے کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے تو یہ کرامت سے بھی بڑھ کے چیز ہے، یعنی کسی کوئی شخص اگر کوئی کرامت دکھائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جو عمل شروع کرے اس پر استقامت کرے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے ان سے 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ ان 2 رکعتوں کو عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے، پھر ایک دفعہ کسی کام کی وجہ سے مشغول ہو گئے یا پڑھنا بھول گئے تو آپ نے عصر کے بعد بھی ان کو پڑھ لیا، یعنی جو نماز آپ پڑھتے تھے اس پہ ہمیشہ آپ نے دوام اختیار کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں اس میں اپنی نیت کو بڑھا لیں، اور نیت کیا ہو ہماری کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے تک ہمت، طاقت، صحت دیے رکھے تاکہ ہم اپنے اعمال کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ جو آتا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو حفاظت بھی استقامت ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی حفاظت میں بھی استقامت ہی کی طرف اصل میں اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک کام میں انسان کو اکتانا نہیں چاہیے، تھوڑا کرے لیکن ایک مستقل کرے اور اس کو اچھے طریقے سے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برے کام ہیں، حرام چیزیں ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو شیطان کے راستے ہیں، ان سے انسان بچتا رہے، اور اس کے برعکس نیکی کے کام میں جلدی کرے، نہ کہ شیطانی کام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکیوں میں بھی آگے نکل جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال بجا لائے جائیں، یعنی جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے انسان کو جب انسان اللہ تعالیٰ کی جس موقع پر جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کرے۔ جیسے شوال کے روزے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کا اجر ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھ رہا ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کبھی بھی صرف رمضان کی محنت کو کافی نہ سمجھے کہ سارے سال کی میں نے عبادت کٹھی کر دی، اب میں جو چاہوں کروں۔ بشر حافظ سے کہا گیا کچھ لوگ رمضان میں بڑی محنت کرتے ہیں، جب رمضان چلا جاتا ہے تو محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ برے ہیں، اللہ کو صرف رمضان میں ہی جانتے ہیں۔ یعنی ہمیں صرف رمضانی نہیں بننا چاہیے کہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور بعد میں نہ کریں۔ اب یہ کہ استقامت کیسے حاصل ہو، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ عبادت کے سلاٹس بک کر لیں اپنے ساتھ خود، کہ یہ وقت میرا جو ہے میری اپنی عبادت کا ہے، اس میں پھر اور کام نہیں کریں۔ جیسے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ آپ بک کرتے ہیں نا، تو پھر آپ اس میں کوئی اور کام نہیں کرتے، وہ آپ نے وہی کرنا ہے۔ تو اسی طرح چاہے تہجد ہو،
چاہے عشاء کی نماز کے ساتھ ایکسٹرا نوافل ہوں، چاہے آپ کے دن کے اوقات میں اشراق اور چاشت ہوں، تو وہ اپنے لیے فکس کر لیں ٹائم کہ اس ٹائم پر میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔ فقر سے مراد محتاجی ہے، یعنی اگر تم نے وقت نہیں نکالا عبادت کے لیے تو تمہارے دنیا کے کام بھی ختم نہیں ہوں گے، دنیا کے کام تمہیں اتنا تھکا دیں گے کہ تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ یا یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی حفاظت، ان کو یاد رکھنا، ان کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا۔ تو جب انسان اس چیز کو یاد رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کو خیر سے نوازتا ہے اور خیر کے کاموں کی طرف لگا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت بھی دعا اور استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا تو اس کی دعا قبول کی جائے، کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا تو اسے بخش دیا جائے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر بستر پہ آنکھ کھل گئی ہے ان اوقات میں تو لیٹے لیٹے بھی استغفار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں، پھر صدقے کی عادت ڈالیں، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں۔ پھر یہ کہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس رمضان کے بعد اگلے رمضان تک ایسے گناہ نہ ہوں کہ جن سے اللہ کی پکڑ آ جائے، اور پھر دنیا کی زندگی میں ایسی مشغولیات نہ ہو کہ جو دنیا دین سے اور آخرت سے غافل کر دیں۔ رمضان کے بعد عام طور پر شوال میں لوگ بہت شادیاں کرتے ہیں یا عید پارٹیاں ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس میں پڑھ کے تو رمضان کی ہوئی عبادت اور ہر چیز ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جو رمضان کی محنت کی ہے اور جن چیزوں سے میں نے ایک سکون پایا ہے، لذت پائی ہے، ان کو میں کس طرح جاری رکھوں کہ رمضان کے بعد بھی میری وہ کیفیت نہ میرے ہاتھ سے چھوٹے۔ رمضان چلا جاتا ہے اور رمضان کی مصروفیات چلی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک خاص اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ اولاد اور مال میں مصروف ہو کر انسان اللہ کے ذکر سے بہرحال غافل ہوتا ہے، جس کے بارے میں سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کو خواہشات کی پیروی سے بچنا چاہیے، اپنے ہر دن کو قیمتی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو اس سے جو سوال کیے جائیں گے وہ بھی بڑے اہم ہیں، جیسے عمر کن کاموں میں صرف کی، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کس طرح کیا، کتنا کیا۔ تو اس لیے ہمیں عمل کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خیر میں اضافے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔
کہ اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری قیامت کو درست کر دے جس میں میرا معاش ہے، یعنی جہاں میں نے جا کے ہمیشہ رہنا ہے، اور میری آخرت کو درست فرما دے جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ اسی طرح انسان کو اچھے انجام کی بھی دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو بہرحال ہمیں رمضان اللہ نے دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ تو ہمیں اب رمضان کے بعد اپنی نمازوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، صالحین کے روش کو اپنانا چاہیے، پورا سال نفلی روزے رکھتے رہنا چاہیے، دعاؤں اور اذکار کی کثرت کرنی چاہیے، اور زبان کا ہر وقت ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے، اگر اتنا ممکن نہ ہو تو کچھ نہ کچھ صدقہ روز کریں، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھے اخلاق پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، بری زبان اور جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سارا سال ہمیں لغو اور بیکار باتوں سے بچنا ہے، اور زبان کی حفاظت کرنی ہے جس سے انسان دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے، اور معاملات میں بھی ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے، صلہ رحمی کے لیے کوشش کرنی ہے، اور پھر صدقہ خیرات کے ذریعے مساکین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رمضان کے بعد بھی کثرت سے ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے، اور آخرت کی جو یاد دلاتی ہیں صورتیں جیسے سورۃ الکہف ہے، اس کا بھی وقتاً فوقتاً مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری استاذہ، بارک اللہ فیکی۔ الحمدللہ اتنے موٹیویشنل سیشن کے لیے، اور ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کنکلوژن ہو گیا ہمارے پروگرام کا ان سارے پیارے ریمائنڈرز کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، آپ کے وقت میں برکت دے، اور ہم سب کو واقعی ہی رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ تو اجازت چاہتی ہوں۔ جی استاذہ، جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی ڈیئر ممبرز جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا تھا، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کل ہماری الہدا آن لائن گریجویشن کا انگلش پروگرام ہے۔ اگر آپ جیسے اپنے بچوں کو یا ایسے فرینڈس کو، فیملیز کو انوائٹ کرنا چاہیں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی، تو کل انشاءاللہ سسٹر تیمیہ کا سیشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ سارے جو ریفلیکشنز ہیں ہر چیز انگلش میں ہوگی، تو بعض دفعہ وہ ایسے آڈینس کو زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ سب بھی موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس، اور باقی فرینڈز اور فیملیز کو بھی بتائیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اسی طرح اگر آپ ہمارے کسی بھی کورس کو جوائن کرنا چاہیں alhudaonline.org کورسز میں جائیے، اور آپ اپنی کیٹیگری جو بھی جس بھی طرح دین کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے ایک پیاری سی حمد کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ریکارڈنگز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اپنے چینلز میں۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا